السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ خطرناک جاسوس خواتین، دلچسپ اور معلوماتی رپورٹ۔ عام طور پر خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ انہیں اس نام سے پکارنے کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ ان سخت حالات کا سامنا نہیں کر سکتی جو کسی بھی خفیہ مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا خفیہ ایجنٹ یا جاسوس برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ جاسوسی کے مشکل کام کو ایک ایڈونچر سمجھنے والی خواتین نے نہ صرف اپنے مقاصد کے حصول اور مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جان توڑ کوشش کی بلکہ اپنا نام بھی تاریخ میں درج کروانے میں کامیاب رہی۔ ان میں سے تو بعض نے اپنے مشن کی راہ میں رکاوٹ بننے والے افراد کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، بعد ازاں پکڑے جانے پر سخت سزاؤں کو بھی ہنس کر قبول کیا۔ آج ہم اپنے قارئین کو تاریخ کی ایک ایسی ہی نڈر خاتون سے متعارف کرواتے ہیں، ماتا ہری، جاسوسی کی دنیا کا پراسرار کردار۔ پہلی جنگ عظیم کی بات کریں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں ایک رقاصہ مارگریٹ زیلے کے چرچے زبان زدام تھے جنہیں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ مارگریٹ زیلے 1876 میں ہالینڈ میں پیدا ہوئی تھیں جو بعد ازاں ماتا ہری کے نام سے مشہور ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا معروف نام ماتا ہری انڈونیشیانی زبان سے آیا جس کا مطلب دن کی آنکھ یعنی سورج تھا۔ ان کے شوہر فوج کے کپتان تھے لیکن وہ اپنی شادی سے خوش نہ تھے۔ انہیں اپنی شادی کے باعث بہت تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنے شیرخوار بچے کی موت کا دکھ بھی جھیلنا پڑا۔ 1905 میں انہوں نے اپنی شخصیت کو یکسر تبدیل کرنے کی ٹھانی جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے شادی کی زنجیر اتار پھینکے، جس کے بعد انہیں پیرس میں بطور رقاصہ خوب شہرت حاصل کی۔ ماتا ہری کے نام سے شعلہ جواں رقاصہ نے میلان کے لا اسکالا اور پیرس کے اوپر کلبز میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ شائستگی سے متعلق قوانین سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی پرفارمنس کو مقدس رقص کے طور پر پیش کیا۔ ان کے جاننے والوں میں وزراء، صنعت کار اور جنرل جیسی امیر شخصیات شامل تھیں، اور ان کی اسی آسان رسائی کے پیش نظر جرمنی نے انہیں پیسوں کی پیشکش کی کہ وہ ان سے اتحادی افواج کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کریں۔ پہلی جنگ عظیم میں ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اتحادی افواج کے لیے جاسوسی کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ماتا ہری نے خوب اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کیا، تاہم یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ان کی جاسوسی کی وجہ سے 5000 فوجی مارے گئے۔ فرانس نے ان کی دوہری شخصیت پر شک کرنا شروع کیا اور فروری 1917 میں انہیں پیرس سے گرفتار کیا گیا اور اکتوبر میں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دی گئی۔ ماتا ہری کی شخصیت پراسراریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ ان پر یہ الزام لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ وہ جرمنی کے لیے کام کرتی تھیں، لیکن ماتا ہری کا کہنا تھا کہ ان کی ہمدردیاں اتحادی فوجوں کے لیے تھیں۔ انہیں وجوہات کی بنا پر ان کی موت کے 100 برس گزرنے کے بعد بھی یہ بحث جاری ہے کہ آیا وہ قصوروار تھیں یا نہیں۔ تاہم فرانسیسی وزارت دفاع نے کچھ ایسی دستاویز جاری کی ہیں جن سے دنیا کی تاریخ کی اس مشہور ترین جاسوسہ کے بارے میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی آنکھ سے اوجھل تھے۔ ان میں 1917 میں ماتا ہری سے ہونے والی پوچھ گچھ کی دستاویز بھی شامل ہیں۔ ان میں کچھ تو کورنڈل لینڈز میں ماتا ہری کے آبائی شہر لیوارڈز کے فرائز میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ ان دستاویز میں میڈرڈ میں جرمنی کے فوجی اتاشی کی جانب سے برلن کو بھیجا گیا وہ خط بھی شامل ہے جو ماتا ہری کی گرفتاری کا باعث بنا۔ آرنلڈ فان کالے کی جانب سے جرمنی بھیجا جانے والا خط ماتا ہری کا بھانڈا پھوڑنے کا باعث بنا۔ اس خط میں H-21 نامی ایک جرمن جاسوس کا ذکر تھا۔ اس میں پتہ، بینک کی تفصیلات، حتیٰ کہ ماتا ہری کی خادمہ کا نام بھی درج تھا۔ فرانسیسی حکام کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ H-21 دراصل ماتا ہری ہیں۔ نمائش میں یہ تار بھی موجود ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس خط کا سرکاری ترجمہ موجود ہے اور یہیں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ خط کو ڈوڈز میں تھا، لیکن فرانسیسی بہت عرصہ پہلے جرمن کو ڈبو چکے تھے۔ جرمنوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرانسیسی ان کی خفیہ زبان جان چکے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا کہ جرمنوں نے جان بوجھ کر وہ خط بھیجا تاکہ فرانسیسی اپنی ہی جاسوسوں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیں۔
لیکن ایک اور نظریہ بھی ہے، ریکارڈ میں صرف ترجمہ کیوں ہے؟ اصل خط کہاں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرانسیسی نے خود ہی وہ خط گھڑ لیا ہوتا کہ ماتا ہری کو پکڑا جا سکے اور یوں ایک خطرناک جاسوسوں کو پکڑ کر اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ چاہے یہ کام جرمنز کا ہو یا فرانسیسیوں کا، دونوں صورتوں میں ماتا ہری پھنسی تھی۔ دستاویز میں ماتا ہری کا اعترافی بیان بھی شامل ہے۔ انہوں نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ واقعی جرمن جاسوسہ تھیں، تاہم یہ کام انہوں نے صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا، لیکن ان کی ہمدردیاں اتحادی افواج کے ساتھ تھیں، تاہم ان کی بات پر یقین نہیں کیا گیا۔ انہیں پیرس کے مشرقی مضافات میں واقع شتودے ونیس کی لایا گیا، جہاں 12 سپاہی بندوق لیے ان کے منتظر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ماتا ہری نے اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ ہلا کر اپنے وکیل کو خدا حافظ کہا۔ کمانڈر نے اپنی تلوار تیزی سے نیچے جھکائی، 12 رائفلوں کی صدا فضا میں بلند ہوئی اور ماتا ہری اپنے ہی قدموں پر گر پڑی۔ ماتا ہری کی نعش قبول کرنے کوئی نہیں آیا۔ اسے پیرس کے ایک میڈیکل کالج کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اسے طلبہ کو علم البدن سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ان کا سر میوزیم آف اناٹومی میں محفوظ کر دیا گیا، تاہم 20 سال قبل یہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ فرائز میوزیم کے منتظم ہانس گروئن ویک کہتے ہیں، گزشتہ صدی کی ابتدا میں یورپی دارالحکومتوں میں انہوں نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے جاسوسی کے بغیر بھی ماتا ہری کو آج یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی حد تک اسٹرپٹیز رقص ایجاد کیا۔ ہمارے پاس ان کی تصاویر اور اخباروں کے تراشے موجود ہیں۔ وہ اپنے زمانے کی سیلیبریٹی تھیں۔ آج ماتا ہری کو صرف جاسوسی کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں کئی تاریخ دان ان کے دفاع میں بھی سامنے آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے قربان کر دیا گیا کہ فرانسیسی حکومت کو جنگ میں پے در پے ناکامیوں کا جواز پیدا کرنا تھا۔ نسوانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں کہ ماتا ہری کو اس لیے نشانہ بنانا بے حد آسان تھا کہ اس پر برے کردار کا الزام تھا، جس کی وجہ سے انہیں بڑی سہولت سے فرانس کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ نئی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ماتا ہری نے میڈرڈ میں جرمن ملٹری اتاشی آرنلڈ فان کالے سے تعلق استوار کیا۔ اس وقت وہ فرانسیسی خفیہ اداروں کے لیے کام کر رہی تھیں اور ان کا مقصد جرمن نیٹ ورکس کا سراغ لگانا تھا۔ لیکن اتنی سروس دینے کے باوجود ماتا ہری کو موت کے گھاٹ ہی جانا پڑا۔ مزید جاسوسوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔